بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس دنوں میں اللہ رب العالمین کی شفاعت اپنے بندوں پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگیں وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو دن ہے یہ ہے 17 شعبان المعظم کا اور 18 شعبان المعظم کا۔ ان دونوں دنوں میں اگر آپ یا رحمان کو پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرماؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں رنج و غم ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی ہر دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یا رحمانوں کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت آپ پر زیادہ ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین کی شفاعت آپ پر زیادہ ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آپ کو غیبانہ طور پر مدد بھی فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یا رحمانوں کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تا قیامت تک فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو تا قیامت تک اللہ رب العالمین کی غیبانہ طور پر مدد فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی فضیلتوں والا اور انتہائی عبادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کو منا لیں، رو لیں، گڑگڑا لیں رب العالمین کے سامنے، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں رب العالمین کے سامنے۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میری پیارے بہنیں بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں اور میرے پیارے بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے غیبانہ طور پر مدد حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ وظیفہ 17 شعبان المعظم کو اور 18 شعبان المعظم کو عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور آپ نے عصر کی نماز کو آہستہ آہستہ سے پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہوئے ہی آپ نے عصر کی نماز کو پڑھنا ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں شروع کر دینا ہے کہ آپ اس کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ رب العالمین کے غیبانہ طور پر مدد حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب العالمین کی غیبانہ طور پر مدد فراہم ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی آپ کو شفاعت حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین اپنے سائے کرام میں آپ کو کر لے۔ آپ اس لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں جو بھی جائز دعائیں ہیں وہ آپ کی قبول منظور ہونا شروع ہو جائے۔ آپ اپنے ذہن و گمان میں اپنی دعائیں بھی مانگ لیجئے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھتے ہوئے ہی 100 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمان، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اس جگہ سے اٹھ کر اپنے سامنے ایک عدد پانی گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے تھے اور کر رہے تھے، اور آپ نے کیوں کیا ہے اس وظیفے کو۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی لینا ہے۔ پھر آپ میرے پیارے ناظرین نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔
آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اقدس سے شروع کر کے آپ نے پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور آپ نے آخر میں جا کر اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں اللہ رب العالمین کے سامنے تو انتہائی آپ نے عاجزی سے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تڑپنا بھی ہے، رونا بھی ہے، گڑگڑانا بھی ہے۔ انشاءاللہ ان 2 دنوں کے اندر اندر ہی آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی 2 دنوں کے اندر دعائیں قبول و منظور نہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی دعا شعبان المعظم کے مہینے میں ہی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ ان 2 دنوں میں وظیفے کو لازمی ادا کریں، آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسے کی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف کی دنیا کے ساتھ لازمی جڑ سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔